أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قسم ہے آسمان کی اور طلوع ہونے والی چیز کی، اور آپ کو معلوم ہے وہ طلوع ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے. کوئی انسان ایسا نہیں مگر اس پر حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہے. سو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس دن رازوں کو جانچا جائے گا، پوشیدہ باتوں کو جانچا جائے گا، فما لہ من قوت ولا ناصر، سو انسان کے لیے نہ تو ذاتی طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا. قسم ہے بارش والے آسمان کی اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی. بے شک یہ قرآن مجید فیصلہ کن کلام ہے، مذاق نہیں ہے. یقیناً یہ کفار تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیریں کرتا ہوں. سو آپ کافرین کو چھوڑ دیجئے، کافرین کو تھوڑی مدت تک مہلت دے دیجئے. اس سورت کا نام سورۃ الطارق ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر دو عقیدے ذکر فرمائے ہیں اور اس کو دلیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ عقیدہ کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں رہ کر سارے اس کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں. اس کے اوپر ایک فرشتہ متعین ہے، وہ فرشتہ ساری چیزیں لکھ رہا ہے. اور یہ اس دن کھولا جائے گا جس دن اللہ تبارک و تعالی یعنی قیامت کو برپا کریں گے اور سارے انسانوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. نمبر 2، کچھ لوگ اسی دنیا کو اصل زندگی سمجھتے ہیں اور اسی دنیا کو اصل عالم سمجھتے ہیں، اور اس دنیا کے بعد دوسرا عالم آنے والا ہے. اس کے قائل نہیں ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ثابت کیا. اس سے پہلے قرآن مجید نے دو چیزوں کی قسم کھائی. قسم ہے آسمان کی اور طلوع ہونے والی چیز کی. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال قائم کیا، آپ کو معلوم ہے وہ طلوع ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے قرآن مجید میں اصل مضمون سے پہلے اپنی مخلوقات میں سے کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی قسم کھا کر حقیقت میں انسان کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان مخلوقات میں غور کرے. آسمان میں غور کرے، زمین میں غور کرے، سورج اور چاند میں غور کرے. اور یہی غور و فکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مخلوقات میں صحیح نظر کرنا کبھی انسان کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، اس کے پیدا کرنے والے خدا کی معرفت کروا دیتا ہے کہ اچھا ایسا آسمان تو کسی کی قدرت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کا بغیر ستون کا آسمان بنا سکے. تو لا محالہ یہ کوئی زبردست طاقت ہے
جو اس آسمان کو بنانے والی ہے، تو وہی طاقت میرا بھی نظام چلا رہی ہے اور میں بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہوں۔ اس طریقے سے انسان کو یہ مخلوقات میں غور کرنا اس حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، اپنے رب کا تعارف کرا دیتا ہے، اپنے رب کی پہچان کرا دیتا ہے، اپنے خالق کی پہچان کرا دیتا ہے، اپنے پالنہار کی اور اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کرا دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرتا ہے تو کھلم کھلا اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ آسمان بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، یہ زمین بے مقصد نہیں پیدا کی گئی، یہ سورج اور چاند بلا مقصد کے نہیں ہے، ہر ایک کا ایک نہ ایک مقصد ہے کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے چھت کے طور پر بنایا، زمین کو غلہ اگانے کے لیے پیدا فرمایا، سورج کو روشنی دینے کے لیے پیدا فرمایا، چرند پرند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے اور کسی نہ کسی فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا۔ تو پھر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جب دنیا کی یہ ساری چیزیں، آسمان، زمین، چرند پرند، یہ سارے با مقصد معلوم ہوتے ہیں، ہر مخلوق کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو کیا میرا جیسا اشرف الانسان، اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سب سے اچھی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان، تو کیا مجھے میرے رب نے بلا مقصد کے پیدا کر دیا ہوگا؟ میرے پیدا کرنے کی کوئی غرض نہیں ہوگی؟ تو انسان مجبور ہوتا ہے اور با مقصد زندگی گزارنے پر اپنی زندگی ڈالتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں بالآخر میں بھی آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اپنے خالق کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ کیسے کہ اس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار بارش کے قطرات کی طرح برستی رہے اور ان نعمتوں کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو؟ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو عمل کی آزادی ملے اور اس آزادی کا اس پر کوئی پوچھ نہ ہو کہ بھائی اپنے عمل کی آزادی جو آپ کو دی تھی، اس عمل کی آزادی کے لیے آپ نے اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان جب ان مخلوقات پہ غور کرتا ہے تو ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہی یہ اس کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے کہ میں بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، یعنی اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس طریقے سے کھایا، جس طریقے سے چاہ زندگی گزاری اور میں اس دنیا سے چلا گیا، اس لیے مجھے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اصل مضمون کو ذکر کرنے سے پہلے یہ قسم کھاتے ہیں۔ پھر مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی۔ ستارہ اپنی جگہ اس جہاں وہ ہے وہاں موجود ہے، بس اس کا طلوع ہونا رات میں ہوتا ہے، دن میں وہ نظر نہیں آتا، باقی وہ اپنی جگہ پیدا شدہ ہے، وہ مخلوق اپنی جگہ موجود ہے۔ جیسے ہم سورج کو مانتے کہ بھئی دنیا میں ابھی سورج کا وجود ہے، بس وہ چھپا ہوا ہے، وہ دن میں نظر ہم کو نہیں آتا، جیسے اس کا وقت ہوگا فوراً نظر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے اعمال ایک فرشتے کے ذریعے محفوظ کیے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، سارا النامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، بس وہ ابھی کھلیں گے نہیں، ابھی چھپے ہوئے ہیں، جیسا کہ وہ ستارہ دن میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اپنی جگہ موجود تو ہے، رات میں وہ نمودار ہوتا ہے، رات میں طلوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال لکھے جا رہے ہیں، سارے رجسٹروں میں تیار ہو رہے ہیں، بس اس کا ایک وقت آئے گا جس دن وہ انسانوں کے سامنے ظاہر بھی ہو جائیں گے، یعنی آخرت کے دن۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی انسان ایسا نہیں ہے مگر اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کے ہر عمل کو لکھ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ نمبر 2، جس شخص کو اس بات میں شبہ ہو کہ بس یہی زندگی اصل زندگی ہے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر کہ جو انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر، انسان کے آخرت میں جمع کیے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہو تو وہ اپنی ابتدائی تخلیق کو دیکھ لے کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے، کیسے معمولی نطفے یعنی نطفہ منی سے، ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا، اور پھر
اس ناپاک نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے انسان کی شکل عطا فرمائی ماں کے پیٹ میں، اور پھر یعنی اتنے سارے ادوار اور زمانے گزار کر ایسا سمجھدار، 2 آنکھیں والا، 1 ناک والا، 2 کان والا، اور سب سے کائنات کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان جس ذات نے بنایا، کیا وہ ذات اسی انسان کو مٹی بنا دینے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ مولانا شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں 72 یعنی غذا کھانے کے بعد 72 گھنٹے کے بعد ایک منی کا قطرہ وجود میں آتا ہے، جو سب سے پہلے یعنی دماغ میں جمع ہوتا ہے، دماغ میں جمع ہونے کے بعد وہ دل کے کسی حصے میں اترتا ہے، پھر وہاں سے کانوں کے پیچھے جو نس ہے اس نس کے راستے سے پشت میں جمع ہوتا ہے، اور پشت کے راستے سے انسان کے وعائے منی یعنی پیشاب کی جگہ پر جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یعنی موقع پیش آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مادے رحم میں اس کو پہنچاتے ہیں، اور پھر اس نطفے پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ذمہ داری سپرد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک انسان وجود میں آتا ہے۔ تو جو ذات ایسا انسان کو بنانے کے لیے ایسا نظام بنانے پر قادر ہو، وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد پھر 2 مرتبہ اس کو زندہ نہ کرے۔ حالانکہ یہ تو بہت آسان ہے، آپ کسی فیکٹری کے والے کے پاس گئے یا کسی کے پاس گئے، بلا نمونے کے گئے، بس آپ اس کو ویسے ہی بتلا رہے اشاروں سے کہ ذرا ایسی ڈیزائن والا، اس طریقے کے والا، ایسا شو والا ذرا میرا ایک گلاس بنا دیجئے، حالانکہ اس کے سامنے آپ گلاس نہیں دکھا رہے ہیں، تو اگر وہ ماہر ہوگا تو بنا دے گا، لیکن تھوڑا سا سوچے گا، اس کو مشقت اور پریشانی زیادہ ہوگی۔ اس کے بالمقابل جیسا آپ کو گلاس چاہیے تھا یا جیسی آپ کو کرسی چاہیے تھی، کسی کے ہاں وہ نمونہ پڑا ہوا تھا، آپ نے سٹ سے وہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دیا کہ ایسی ہی کرسی مجھے چاہیے، فوراً سمجھ جائے گا کہ کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ کتنے ننگ چاہیے، 50 میں، 5 دن میں یا 10 دن میں آپ کو تیار کر کے دے دوں گا۔ تو بلا نمونے کے بنانا یہ مشکل ہے، اور کس کے مقابلے میں؟ نمونے کے مقابلے میں۔ نمونے کے ساتھ بنانا آسان ہے، اور بلا نمونے کے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جو جس ذات نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ انسان کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، تو جس ذات نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ ذات اتنے سارے انسان وجود میں آ جانے کے بعد ایسا ہی انسان باس بادل موت کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، قیامت کے دن کے لیے ان انسانوں کو دوبارہ روح ڈال کے زندہ کرنا ہو، تو یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان کو اگر شک ہو تو وہ دیکھ لے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، جو صلب یعنی پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر قادر ہے۔ پھر یہ دوبارہ زندہ کیا جانا کب ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتیں کھل جائیں گی۔ انسان نے دل کے اندر 7 دروازوں کے پیچھے رات کے تاریک اندھیریوں میں، جس کو انسان نہیں جانتا دوسرے انسان کے اس نے کون سا برا عمل کیا ہے یا کون سی اچھی نیکی کی ہے، یہ سارے کے سارے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، سارا یعنی اندر کا راز جس کو انسان نے چھپایا، کسی کو اس پر مطلع نہیں ہونے دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دن کھل کر آ جائے گی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ پھر نہ تو وہ اس کے پاس ذاتی طور پر کوئی طاقت ہوگی کہ اس طاقت کا استعمال کر کے اپنی جانب آنے والے عذاب کو روک لے، اور نہ ہی تو کبھی انسان دنیا میں اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی یعنی اس کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا ہے، تو اپنے قوت بازو سے، زور بازو کا استعمال کر کے اس کا دفاع کرتا ہے اور سامنے والے کو دھکے دیتا ہے، اور اگر خود اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے تو کسی مددگار کو ڈھونڈتا ہے، اپنے کسی دوست سے مدد لے کر سامنے والے کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن قیامت میں جب انسان کو برے اعمال پر سزا دی جائے گی تو نہ تو ذاتی طور پر اس کے پاس اللہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوگی، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست،
کوئی مددگار، کوئی حامی ہوگا، سارے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے کہ بھئی ابھی تو میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں، تو میں آپ کی مدد کیسے کر سکوں؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور عقائد کو ہمارے دلوں میں مضبوط فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔